ویورز، موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی اور انفارمیشن منسٹر پنجاب جناب عامر میر صاحب دونوں کا تعلق صحافت سے رہا ہے۔ دونوں نے ورکنگ جرنلسٹ کے طور پر خدمات سر انجام دی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک ورکنگ جرنلسٹ کو کیا مسائل درپیش ہیں۔ اس حوالے سے موجودہ دور میں ورکنگ جرنلسٹ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہم لاہور پریس کلب کے صدر جناب اعظم چودھری صاحب سے اور ان کی ٹیم سے۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ صحافی کالونی کے حوالے سے جرنلسٹوں کے کیا دیرینہ مطالبات تھے، جن میں سے کچھ اس گورنمنٹ نے آ کے جن پہ کام کیا؟ دیکھیں، صحافی کالونی ہمیں 2003 میں اپروو ہوئی تھی۔ جی سر۔ اس کے بعد جو زمین ملی اس کے اوپر بہت سارے لوگ وہاں پہ غیر قانونی طور پر قابض تھے۔ ایک تو وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا ہمارے لیے، وہ قابضین سے، کیونکہ وہ حکومت نے ہمیں زمین دی تھی اور حکومت کی ذمہ داری تھی ان غیر قانونی جو قابضین ہیں ان سے زمین خالی کروا کے تو ہمیں الاٹ کریں۔ پلاٹ تو ہمیں الاٹ ہو گئے، بہت سارے ہمارے ایسے لوگ تھے جنہیں آج تک ان کے پلاٹس نہیں مل سکے۔ ان میں تقریباً کوئی 250-300 کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو ہم ایفیکٹیز کہتے ہیں، جن کو الاٹمنٹ لیٹر تو ہیں، جن کے پاس ان کے اپنے پلاٹ نہیں ہے، پوزیشن نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ 84-85 لوگوں کو یہ گزشتہ گورنمنٹ میں پلاٹس الاٹ کیے۔ پھر باقی جو رہ گئے تھے لوگ ان کو ہم ابھی الاٹ کرنے جا رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب اور عامر میر صاحب، ان کا ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا۔ ہمارے پاس ایک زمین پڑی ہے وہاں پہ 77 کنال ہے، جو کہ ایک وہ گڑھے کی صورت میں ہے، خاصا گہرا وہ گڑھا ہے۔ اس پہ سی ایم صاحب نے ڈی جی ایل ڈی اے کو آرڈر کیے کہ آپ 1-1.5 ماہ کے اندر اندر اس کو پورا فل کریں اس کو، تاکہ ہم اس میں جو پلاٹنگ کر کے اپنے جو متاثرین ہیں ان کو الاٹ کریں۔ ایک تو یہ اس کا ایشو ہے۔ دوسرا ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارا پوری کالونی، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی زمین تھی جو پروونشل گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوئی تھی، اس زمین کو آگے پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے ذریعے جرنلسٹ کمیونٹی کو وہ الاٹ کی گئی تھی۔ 2019 میں اس کالونی کا انتقال وہ کالعدم ہو گیا، ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے زمین کی جو لیگل اس کی پوزیشن ہے وہ ساری واپس چلی گئی فیڈرل گورنمنٹ کو۔ لیکن جو انلیگل آکوپینٹس ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچا، صحافیوں کو، الاٹیز کو نقصان پہنچا۔ ابھی جب یہ محسن نقوی صاحب چیف منسٹر بنے ہیں اور عامر میر صاحب کیونکہ لاہور پریس کلب کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں، عامر میر صاحب نے بہت کمٹمنٹ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ کلب کو، اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے جو لیگل سپورٹ ہو سکے انہوں نے کی ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایک انیشیٹو لیا۔ اس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، چیف سیٹلمنٹ کمشنر، ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں۔ زمین کی جو ایک قانونی حیثیت ہے اس پہ کہ ہم کس طرح اس کو انٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ الحمدللہ بالکل نزدیک ہے، اور وہ ساری ٹوٹل ایفرٹ وہ چیف منسٹر صاحب اور منسٹر انفارمیشن عامر میر صاحب کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہمارا انتقال جو ہے وہ بحال ہو جائے گا اور زمین کی جو قانونی حیثیت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہمارے جتنے متاثرین ہیں جو قبضہ مافیا ہے اس کے خلاف گورنمنٹ کو ایکشن لینے میں آسانی ہو جائے گی۔ اچھا سر، یہ آپ کی صحافی کالونی پریس کلب سے کافی دور ہے، تو صحافیوں کے آنے جانے کے لیے بھی کچھ اس گورنمنٹ نے کوئی سہولت دی ہے؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے۔ ابھی جب یہ گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت عامر میر صاحب جب تشریف لائے پریس کلب، تو ان کے ساتھ پہلا صحافیوں کا یہی ایک مسئلہ رکھا گیا کہ انہیں آنے جانے میں ٹرانسپورٹیشن کے بڑے مسائل ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پہ وعدہ کیا اور ویری نیکسٹ ڈے ایک بس روٹ جو ہے وہ چلا دیا گیا، جو صحافی کالونی سے بس چلتی ہے اور وہ ساتھ لنک کرتی ہے اورنج لائن کو، میٹرو کو، تاکہ جس نے جس سائڈ پہ بھی جانا ہے اس کے لیے آسانی ہے۔ اور وہ پچھلے دنوں جب چیف منسٹر آئے ہیں پریس کلب، پھر ان سے درخواست کی گئی کہ اس روٹ کے اندر جو بسیں ہیں اس کا اضافہ کیا جائے، اور وہ اضافہ بھی ہو گیا، اور اب بہت آسانی ہو گئی ہے لوگوں کو آنے جانے میں۔ سر، کچھ جو ڈیزرونگ صحافی ہوتے ہیں جو کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امداد بھی دی جا رہی ہے آپ کے ذریعے؟ جی، ہمارا ایک جرنلسٹ سپورٹ فنڈ ہے، JSF اس کو کہتے ہیں۔ ہمیں جرنلسٹوں کے جو فنانشیل مسائل ہیں، مثلا کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کی بیماری ہے یا اور مسئلہ ہے،
اس کے لیے ہم نے شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ان سے ایک جرنلسٹ سپورٹ فنڈ اپروو کروایا تھا، اس کو JSF کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک سیڈ منی گورنمنٹ آف پنجاب نے ایلوکیٹ کی تھی جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہے، لیکن وہ پیسے ریلیز ہوتے ہیں سیکٹری انفارمیشن پنجاب اور پریزیڈنٹ لاہور پریس کلب، ساتھ ایک دو ممبرز اور ہیں، ان کی ریکمنڈیشنز پہ ہم وہ پیسے ریلیز کرتے ہیں۔ اس سیڈ منی کو ہم نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، اس کو نہیں ہم نے چھیڑا ہوا، اس پہ جتنا مارک اپ آتا ہے، ہم جتنے ہمارے جرنلسٹوں کے کیسز آتے ہیں، اپلیکیشنز آتی ہیں، وہ ہم ان کو جو بھی فنڈ ان کی ضرورت کے مطابق وہ ہم ان کو جاری کر دیتے ہیں، لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ سال میں ہم ایک بندے کو ایک دفعہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں نے درخواست کی ہے گورنمنٹ سے، چیف منسٹر صاحب سے بھی، کہ اس سیڈ منی میں تھوڑا اضافہ کیا جائے، کیونکہ مہنگائی کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب اگر ہم کسی کو 50,000 روپیہ دیتے ہیں بیٹے کی شادی کے لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گزارا بھی نہیں۔ میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کم سے کم اتنے پیسے ہم دیں کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی پہ جو بارات ہے کم سے کم اس کا کھانا دے پائے، اتنے پیسے ہم اس کو دے پائیں۔ تو اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم وہ کر لیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لاہور پریس کلب کے پلیٹ فارم سے، یہ پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی ایک یونیک اگزامپل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہم نے ایک لائف انشورنس کروا رکھی ہے اپنے ممبرس کی، جو کہ ذمہ داری ہوتی ہے میڈیا ہاؤسز کی جن کے وہ امپلائی ہیں، لیکن پاکستان میں میڈیا ہاؤسز کیونکہ اس طرح نہیں لک آفٹر کرتے، ہم نے پریس کلب کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام ممبرس کی لائف انشورنس کروائی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ممبر اس کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی فیملی کو فوری طور پر 1 ملین ہم کلیم دیتے ہیں، انشورنس کمپنی سے دلواتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ 2 ملین ہو جاتا ہے، اس سے اس فیملی کو فوری طور پر ایک تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے۔ اس حوالے سے کیونکہ ہمارے کلب کے پاس کوئی انکم جنریشن کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، وہ گورنمنٹ آف پنجاب سے ہم نے درخواست کی تھی کہ اس کا جو پریمیم پے کرنا ہے اس میں ہمیں سپورٹ کیا جائے۔ ابھی جب محسن نقوی صاحب چیف منسٹر بنے ہیں، انہوں نے فوری طور پر ہمیں اس کا اپروو کی ہماری اپلیکیشن، اور وہ خود تشریف لائے، 1.5 کروڑ روپیہ جو پریمیم ہم نے انشورنس کمپنی کو پے کرنا ہے وہ ہمیں ادائیگی کر کے گئے ہیں۔ سر یہ فرمائیے کہ جو سالانہ گرانٹ تھی وہ بھی سنا ہے کہ مل نہیں رہی تھی، تو اس گورنمنٹ نے آ کے اس کی بھی ادائیگی کر دی؟ سالانہ گرانٹ کا یہ ہے کہ ہماری سالانہ گرانٹ تھی 2 کروڑ روپے۔ جب عثمان بزدار چیف منسٹر پنجاب تھے کووڈ کے دوران، انہوں نے گرانٹ ہماری اس کو ڈیڈکٹ کر کے اس کو صرف 50 لاکھ کر دیا، جس کی وجہ سے کلب کے اوپر ایک بہت شدید قسم کا معاشی ایک دباؤ آیا اور کلب کا نظام چلانا مشکل ہو گیا۔ پھر ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہماری جو سالانہ گرانٹ ہے اس کو ایک تو 2 کروڑ بحال کیا جائے، دوسرا اسے جو سالانہ بجٹ ہے اس کے اندر ایلوکیٹ کیا جائے تاکہ ہمیں بار بار نوکنگ نہ کرنی پڑے۔ تو اس پہ بھی موجودہ گورنمنٹ چیف منسٹر محسن نقوی صاحب نے، عامر میر صاحب نے، انہوں نے اس پہ بہت ہمارا ساتھ دیا، اور اس گرانٹ کو ہماری جو اینول 2 کروڑ ہے اس کو بجٹ کے اندر ایلوکیٹ کروا دیا، جس کے باقاعدہ ہمیں اس پہ آگاہ بھی کر دیا گیا کہ 1 جولائی سے ہمیں 2 کروڑ کے حساب سے کلب کو ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ ویورز ہمارے ساتھ ہیں شاداب ریاض صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور پریس کلب کے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کے دور میں صحافیوں کے لیے کیا اقدامات ہوئے ہیں اور کیا صحافی جو ہے ان اقدامات سے خوش ہیں یا ابھی ڈو مور کا مطالبہ ہے۔ سر فرمائیے گا۔ اگر ہم بات کریں اس کی ابھی موجودہ دور کی، میر صاحب کیونکہ خود ہمارے صدر بھی رہ چکے ہیں لاہور پریس کلب کے، محسن نقوی صاحب خود ایک چینل کے آنر ہیں، ان کو مسائل کا بھی پتہ ہے، دونوں ورکنگ جرنلسٹ رہے ہیں، بلکہ میر صاحب تو ابھی بھی بلکہ دونوں ہی ابھی ورکنگ جرنلسٹ ہیں، تو ان کو ہمارے مسائل کا پتہ ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ہم سے کہے بغیر ہمیں خود آئیڈیا دیا کہ یار ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو مطلب بہترین ڈیلیور کیا۔ جو ہمارا گزشتہ سال تھا وہ اعظم چوئی صاحب بھی پریزیڈنٹ تھے لاہور پریس کلب کے، اور ہمارا وہ سال کہنے کے کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، یعنی کہ مالی بحران تھا، مالی مشکلات، فنانشل معاملات بہت زیادہ، ہماری گرانٹ کم ہو گئی تھی، یعنی کہ 2 کروڑ روپے سے کم کر کے 50 لاکھ روپے مانگے تھے۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیفیٹیریا میں، یعنی کہ ہمارا جو لاہور پریس کلب کا ہے وہ سب سے زیادہ ہمارا جو ہے وہ کیفیٹیریا ہے، جہاں پہ ہمارے تقریباً 3000 سے زائد لاہور پریس کلب کے ممبرز ہیں،
اور ہم ان کو کھانے میں سبسڈی دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں گے آج کل جو معاملات ہیں باہر، اگر آپ کھانا کھانے سے تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہم پریس کلب کے لیے جو ہمارے کونسل ممبر ہیں کیفیٹیریا میں، ہم ان کو سبسڈی دیتے ہیں کھانے میں. جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جو دال کی پلیٹ ہے ہم وہ 20 روپیز میں دیتے ہیں، سبزی کی پلیٹ بھی 20 روپے میں، چائے کا کپ 10 روپے میں. اسی طریقے سے اور جو دوسری چیزیں بھی ہیں کھانے پینے کی، وہ اس میں ہم کافی سبسڈی دیں. لیکن پچھلے سال کیونکہ وہ بالکل بند کر دی گئی تھی گرانٹ، 2 کروڑ سے 50 لاکھ روپے آ گئی تھی. پریزیڈنٹ اعظم چوئی صاحب نے اس وقت بھی بڑا یعنی کہ سامنا کیا، اور میں ان کی یہ داد دیتا ہوں اعظم چوئی صاحب کو کہ ایک دن بھی کیفیٹیریا بند نہیں ہوا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، گرانٹ نہیں ہے تو پیسے، لیکن ہم نے جس طریقے سے بھی انہوں نے چلایا میں ان کو داد دیتا ہوں. اور اب جو گرانٹ 50 لاکھ روپے آ گئے تو اب دوبارہ 2 کروڑ روپے ہو گئے. اور میں سی ایم محسن نقوی صاحب کا بھی شکر گزار ہے کہ وہ یہ رمضان شریف میں وہ آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ 1.5 کروڑ روپے کا ہمیں چیک بھی ہمارے ڈیلیور ہو گیا، وہ ہمارے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر بھی ہو گیا. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. عامر میر صاحب آئے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے ہمارے معاملات سنے پریس کلب کے حوالے سے، اور انہوں نے یقین دہانی نہیں کرائی بلکہ وہ موقع پہ گئے. جو ہمارے کلونی کے بھی معاملات تھے وہ اس میں موقع پر گئے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی. وہ اس پہ کافی ماشاءاللہ وہ پین بھی لے رہے ہیں جو بھی ہمارا مسئلہ مسائل. اور میں شکر گزار ہوں کہ جو کیفیٹیریا کے ہمیں جو مشکلات تھی گزشتہ سال وہ اس سال نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پنجاب گورنمنٹ کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے ہمیں گرانٹ بھی دے دی ہے، اور اب ہمارے معاملات کافی ماشاءاللہ بہتر ہیں اور اچھے طریقے سے آتے ہیں. اور اس کا میں کریڈٹ بھی جو ہے اس وقت جو وہ محسن نقوی صاحب عامر میر صاحب ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے کافی ہماری مدد بھی کی. اور اس وقت جو پریس کلب کے کونسل ممبر ہیں جو ہمارا کیفیٹیریا کا معاملہ تھا وہ بھی اب سموتھلی بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں.